آج ہم دنیا کے سب سے کامیاب سیل فون مینوفیکچررز میں سے ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جنوبی کوریا کے سب سے بڑے اور قیمتی ادارے کے بارے میں جو سیمسنگ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ چاہے آپ ایپل فین ہوں یا اینڈرائیڈ یوزر، آپ کو اس غالب ادارے کی کامیابی کا احترام کرنا ہوگا، جو نہ صرف انڈسٹری کی بہترین سیل فونز پیش کرتا ہے بلکہ مختلف قسم کی دیگر الیکٹرانک، لائف انشورنس، سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن اور دوسری مصنوعات بھی پیش کرتا ہے۔ کمپنی کی شروعات 1938 میں ہوئی تھی جب اسے لی بیونگ چل نے قائم کیا تھا۔ جو چیز بنیادی طور پر گروسری سٹورز کے طور پر شروع ہوئی وہ مختلف شعبوں میں پھیل گئی اور آخرکار سیمسنگ گروپ کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ سیمسنگ مارکیٹ کو سمجھنے اور اس بات کا تعین کرنے کے قابل تھی کہ کون سے راستے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الیکٹرانکس پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں ان کی پہلی الیکٹرانک پروڈکٹ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ شروع ہوئی۔ سیمسنگ اس وقت مارکیٹ میں ایک غالب کھلاڑی بن گیا ہے۔ جب انہوں نے اس اسمارٹ فون ٹیکنالوجی کو تیار کرنا شروع کیا، وہ وائرلیس چارجنگ فون بنانے والے پہلے تھے۔ سیمسنگ جنوبی کوریا کی ایک اہم کمپنی ہے۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، The name Samsung means 3 stars۔ سیمسنگ کو اپنا نام 2 کورین الفاظ کے مجموعے سے ملا ہے۔ سیم جس کا مطلب ہے 3 اور سنگ جس کا مطلب ہے ستارے۔ اس نام کا انتخاب کمپنی کے بانی نے کیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں یہ نام طاقت اور لمبی عمر کا مجسم ہے۔ کورین زبان میں 3 کسی بڑی اور طاقتور چیز کی نمائندگی کرتا ہے اور بانی نے اپنی کمپنی کا تصور کیا کہ وہ بڑی، طاقتور اور ستاروں کی طرح دیرپا ہوگی۔ نمبر 2، The CEO of Samsung burned $50 million in product in one day۔ 1995 میں سیمسنگ کے CEO لی کن ہی اس چیز سے بیزار ہو گئے جو انہوں نے کمپنی کی لو کوالٹی پروڈکٹس کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اپنی ایک فیکٹری کے صحن میں 2000 کارکنوں اور ہارڈ ویئر کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا اور اس نے بڑے پیمانے پر آگ جلائی اور فون، ٹی وی اور فیکس مشینوں سمیت مصنوعات کی ایک بڑی مقدار کو چلانا شروع کر۔ 1995 میں اس دن ایک اندازے کے مطابق $50 ملین مالیت کی پروڈکٹس جل گئی تھی۔ تب سے سیمسنگ کی اولین ترجیح کوالٹی رہی ہے۔ نمبر 3، سیمسنگز رول ان ساؤتھ کوریاز اکانومی۔ سیمسنگ جنوبی کوریا کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سیمسنگ کوریا کی GDP کے 20% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ملک کی سب سے بڑی اور بااثر کمپنی میں سے ایک ہے بلکہ اس کی GDP میں بھی بڑا حصہ دار ہے۔ سیمسنگ کی کامیابی کا ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور برآمدات سمیت مختلف شعبوں پر ایک گہرا اثر ہے۔ کمپنی کا وسیع چین نیٹ ورک اور روزگار کے مواقع جنوبی کوریا میں اکانومک گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں مزید معاون ہے۔ نمبر 4، ایپل سوڈ سیمسنگ فار $2.5 بلین۔ 2012 میں ایپل نے اسمارٹ فون ٹیکنالوجی پر اپنے 6 پیٹنٹس کی مبینہ خلاف ورزی کرنے پر سیمسنگ پر $2.5 بلین کا مقدمہ کیا۔ مقدمہ ایک جوری میں ختم ہوا اور 9 امریکی ججوں نے فیصلہ دیا کہ سیمسنگ ایپل کو $1.05 بلین جرمانہ ادا کرے گا۔ تاہم جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ دونوں کمپنیوں نے ایک دوسرے کے پیٹنٹ کی خلاف ورزی کی لیکن دونوں فریقوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایپل نے سیمسنگ کے 8 فونز کی فروخت کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ نمبر 5، سیمسنگ گلیکسی نوٹ 7 ریکال کرائسس۔ 2016 میں سیمسنگ گلیکسی نوٹ 7 کی واپسی کا بحران کمپنی کے لیے ایک اہم دھچکا تھا۔ بیٹری کی خرابیوں کی وجہ سے کئی گلیکسی نوٹ 7 ڈیوائسز میں آگ لگ گئی یا پھٹ گئے جس سے حفاظتی خدشات پیدا ہوئے۔ یہ ایک خطرہ تھا جسے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے تمام گلیکسی نوٹ 7 کو جہاز میں لے جانے پر پابندی لگا دی تھی۔
सैमसंग ने आलमी सतह पर वापस बुलाने और प्रोडक्ट को बंद करके फौरी कार्रवाई की। इस वाकये से कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। नंबर 6, Samsung donates over $100 million per year to its non-profit medical charity. सैमसंग एक नाकाबिले यकीन हद तक खैराती कंपनी है और इनकी अहम खैराती कोशिशों में से एक सैमसंग मेडिकल सेंटर है, जो कि एक गैर मुनाफा बख्श सेहत की देखभाल फराहम करने वाला इदारा है जो कई तिब्बी सहूलियात पर मुश्तमिल है। बशमूल एशिया का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, जो सियोल साउथ कोरिया में सैमसंग कैंसर सेंटर है। वो इन मेडिकल सेंटर्स को हर साल $100 मिलियन से ज्यादा का अतिया देते हैं। नंबर 7, Samsung is Apple's top supplier for iPhone components. आईफोन के आगाज से ही सैमसंग आईफोन के अज्जा के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक रहा है। 2017 में सैमसंग OLED पैनल्स का वाहिद सप्लायर था जो आईफोन को क्यूर्ड स्क्रीन रखने की इजाजत देता है। सैमसंग एप्पल समेत तमाम सेल फोन मैन्युफैक्चरर्स को नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स का सबसे टॉप सप्लायर भी है। सैमसंग DRAM मेमोरी चिप मार्केट के 60% को भी कंट्रोल करता है और एप्पल इन चिप्स को सैमसंग से भी हासिल करता है। नंबर 8, Samsung spends billions every year in marketing and advertising. जाहिर है हर कामयाब कंपनी को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए काफी रकम का बजट देना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सैमसंग चीजों को किसी और सतह पर ले जाता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2013 में सैमसंग ने इश्तेहारात में तकरीबन $4 बिलियन खर्च किए, मजीद $5 बिलियन के अलावा जो आम मार्केटिंग पर खर्च किए गए थे। नंबर 9, Samsung is partially responsible for the tallest building in the world. बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। ये इमारत मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में वाक़ है और 2009 में मुकम्मल हुई थी। इमारत का बुनियादी ठेकेदार जनूबी कोरिया का सैमसंग CNT था। सैमसंग CNT सैमसंग पेरेंट कंपनी का एक डिवीजन है जो आलमी इंजीनियरिंग और तामीराती प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज करता है। नंबर 10, सैमसंग्स सीक्रेट मिलिट्री कनेक्शन। सैमसंग का जनूबी कोरिया की फौज से मुनफरिद तारीखी ताल्लुक है। अपने इब्तदाई सालों में कंपनी ने फौज के लिए मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की, जैसे टेली कम्युनिकेशन का सामान और हवाई जहाज के इंजन। सैमसंग के फौज के साथ करीबी ताल्लुकात ने इसे कीमती तकनीकी इल्म और वसाइल हासिल करने में मदद की, जिससे इसकी तरक्की और तकनीकी तरक्की को हवा मिली। अगरचे सैमसंग ने इसके बाद से अपने कारोबार को मतनू बना दिया है, लेकिन इसके फौजी राबते ने इसकी इब्तदाई कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अब जबकि आप सैमसंग के बारे में मजीद जान चुके हैं कि क्या आपको लगता है कि वो एप्पल के साथ तवील मुद्दती मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो के आखिर तक हमारा साथ दिया। यहाँ आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। सैमसंग ने 1996 के शुरू में सेल फोन के कारोबार में तेजी से काम करना शुरू किया, जब उन्होंने एक कार फोन मुतारिफ कराया। ताहम प्रोडक्ट बहुत मकबूल नहीं हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।